ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، جو ہے یہاں پہ حرام زدگی جو ہے استعمال کیا گیا۔ ترمیم کے بعد آپ اپنے لیے بندوبست کریں کہ آپ کوٹ لکھپت میں رہیں گے، آپ اڈیالہ جیل میں رہیں گے یا آپ باہر بھاگیں گے۔ مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ باہر اس آواز کا گلا گونج رہے ہیں تاکہ اس موضوع کے اوپر بات نہ 9 مئی کے موقف سے نہیں ہٹے۔ آج بھی یہ 9 مئی کے اوپر کھڑے ہیں، یہ کہنا کہ فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، شہداء ہمارا ہے، یہ سب جعل سازی پکڑیں گے، ڈیلے کریں گے اور باہر بھاگیں گے۔ دیکھیں گالیاں دیتے ہیں، اس ہاؤس کی تذلیل کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ سب جعل سازی ہے۔ یہ آج بھی 9 مئی والے ہیں، کل بھی 9 مئی والے ہیں، آنے والے کل بھی جو ہے وہ بھی 9 مئی والے ہیں۔ ان کا موقف نہیں بدلا۔ یہ اس کا جو لیڈر جو تھا، جو لیڈر اس وقت اندر ہے، وہ بھی روزانہ پینترے بدلتا تھا۔ کبھی پوری ایکسٹینشن، پوری عمر کی ایکسٹینشن دیتا تھا باجوے کو، کبھی اس کو گالیاں دیتا تھا، کبھی اس کے پاؤں پڑ جاتا۔ پارلیمنٹ کے اندر ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس نے ہر کسی کو حیران کر دیا۔ کان میں سخت جملوں کا تبادلہ، ماحول اچانک انتہائی کشیدہ ہو گیا۔ کان ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ صرف سیاسی اختلافات تک محدود نہیں رہی بلکہ پورے ایوان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ آصف کو عمران خان پر تنقید کرنا مہنگا پڑ گیا، ایسے الفاظ ادا کیے جس کے بعد مشعل جھس تباہی پھیر دی، اجلاس ملتوی ہو گیا۔ چلیں ناظرین، پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ چلیں ویڈیو شروع۔ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں ہم سے ٹکٹ مانگتے تھے، میں ان کا سفارشی تھا، ہماری قیادت نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا، آج کھڑے ہو کے ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ میں اس ہاؤس میں پورے کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، ان میں سے میں چہرے جانتا ہوں جنہوں نے ہم سے ٹکٹ مانگا تھا کہ ہمیں ٹکٹ دو۔ جب ہم نے ٹکٹ نہ دیا تو اس پارٹی پہ یہ چلے گئے۔ آپ نے خود سنا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تمہارے باپ کا ہاؤس نہیں ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہے۔ میں جب ایک ایسے مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے اوپر بھی یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی مذہبی اقلیت اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر جو چھوٹے فرقے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ایک شرم کی بات ہے، ایک ایسی بات ہے جس پہ پوری قوم کو شرمسار ہونا چاہیے، لیکن ان کو نہ شرم آ جا رہی ہے نہ حیا آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بات سنیں، ہم لوگ ایک ریزولوشن موو کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اقلیتیں محفوظ ہو سکیں۔ ان کا اس ملک میں رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ ملک جو ہے کسی ایک اکثریت کا نہیں ہے، یہ ملک جو ہے سارے پاکستانیوں کا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں یا کسی بھی مذہبی جو ہے اقلیت سے ان کا تعلق ہو۔ اس ملک کے اندر اس وقت اقلیتیں، اس ایوان کے اندر اس وقت اقلیتوں کی نمائندگی ہے۔ ہمارا آئین جو ہے وہ اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے، لیکن عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ گروہ جو ہیں وہ کبھی سوات میں قتل کرتے ہیں، کبھی سرگودا میں قتل کرتے ہیں، کبھی فیصل آباد میں قتل کرتے ہیں۔ یہ قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، شرم کا باعث ہے۔ اور جب اس موضوع پہ پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں اگر بات کی جاتی ہے تو یہ جو ہے اس بات کا جو ہے گلا گونج رہے ہیں۔ یہ اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، قومی مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے۔ جو یہ مسئلے اٹھانا چاہتے ہیں میں اس کا بھی جواب دوں گا، اس ہاؤس میں جواب دوں گا، لیکن پہلے یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے پوری قوم کا اتحاد ضروری ہے، متحد ہونا ضروری ہے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ مذہب کے نام پہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مذہب کے نام پہ اوپر خون بہائیں، قتل عام کریں، بے گناہ افراد کو جو ہے قتل کریں۔ آج تک جو ہے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کے متعلق کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے خدا نخواستہ کو بلیسفیمی جو ہے کمٹ کی تھی۔ لوگ ذاتی جھگڑوں پہ بلیسفیمی کا بہانہ لگا کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت ایوان کا جو ہے یہ فرض بنتا ہے کہ متحد ہو کے اس بات کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی اپنے موقف کا، متحدہ موقف کا اظہار کرے۔ سارے پاکستان میں یہ میسج جائے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی اس کے اوپر متحد ہے، اور اس موقع اور ایک موقف کے ساتھ
अपने अकलीती भाइयों को, अपने ईसाई भाइयों को, अपने हिंदू भाइयों को, अपने सिख भाइयों को, अपने पारसी भाइयों का, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है। जनाब वाला, मैं दूसरा मसला जो कल अज़्म इस्तेहकाम का जो एपेक्स कमेटी ने, आपको पता होना चाहिए कि एपेक्स कमेटी जो है आज से 5-6 साल पहले जो है वजूद में आई, जब जो है पेशावर वाला आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ। उसके बाद ये कमेटी बनाई गई, उसमें पीटीआई की भी नुमाइंदगी थी, पीटीआई उसमें पार्टिसिपेट करती रही। आज जो है हम उसकी तरफ जो है एक कदम बढ़ा रहे हैं, उसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, उसको लेके काबीना में जा रहे हैं, उसको काबीना में लेके जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस हाउस में भी लेके आएंगे, इस हाउस में इस मौजू के ऊपर डिबेट भी करेंगे। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिसको सियासी मुफादात के का बहाना बना के उस पर्पस को, उस मौजू को जो है निशाना बनाया जा सके। अगर इनका कोई एतराज़ है तो इंशाअल्लाह ताला जब ये मसला इस हाउस में आएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये भी उस पर बोल सकते हैं। लेकिन ये लोग जो है अपने कल्चर का जो है, अपनी असलियत का जो है मुजाहिरा कर रहे हैं कि इनकी एक्चुअली सियासी औकात क्या है। गाली के साथ सियासत करना चाहते हैं, तशद्दुद के साथ सियासत करना चाहते हैं। और कल की मीटिंग के अंदर इनके खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने ये सारी बहस हुई, उसके सामने ये रिजॉल्व किया गया कि ये इक़दामात उठाए जाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। आज ये यहाँ पे ये मुजाहिरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी फौज के शोहदा जो हैं उनके खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं, शहादतों के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है। ये आप जनाब स्पीकर, इनका मौक़िफ़ नहीं बदला। ये जब मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं, रंग बदलते हैं, तरले करते हैं, पाँव पड़ते हैं, बाप बनाते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे एहतजाज करते हैं, ये इस हाउस की तज़हीक करते हैं, ये करें बातें। बिजली यह चोरी करते हैं, बिजली बंद करते हैं तो उसमें भी एहतजाज, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं उसमें भी एहतजाज। ये सारी बातें मुल्की इस्लामियत की बातें हैं, सालमियत की बातें हैं, उसके ऊपर भी खिलाफ है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं, ना मुल्क के साथ हैं, ना इस ईमान के साथ है, ना आइन के साथ हैं, किसी के साथ नहीं है। जनाब स्पीकर, ये अपनी असलियत, अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं, इनकी औकात है, ये वो दिखा रहे हैं। वो भी ग्रोह की या सियासी पार्टी का इख्तिलाफ जो है हो, यहाँ पे अक़लियतों को रोज़ाना कत्ल किया जा रहा है। मज़हब के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर अक़लीतें जो है वो गैर महफूज हो चुकी हुई हैं। मैं अक़लीतों के मसले पे बोलना चाहता हूँ और ये लोग मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे। मैं एक नहायत सेंसिटिव मसले पे बोल रहा हूँ जिसकी वजह से पाकिस्तान सारी दुनिया में शर्मिंदा हो रहा है और ये मुझे बोल नहीं रहे, ये अपने सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। इनकी औकात ये है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुयस्सर न हो दहकान को रोजी, जिस खेत से मुयस्सर न हो दहकान को रोजी, उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दो। अभी जुम्मे को मेरे ख्याल से PMLN को भी ये जुम्मे को ही मिली है और जुम्मे को मिलने के बाद इन्होंने इसको खोलने की कोशिश ही नहीं की यहाँ बैठ के, क्योंकि इनको तो इंस्ट्रक्शंस है कि एज टू एज इन्होंने पास करना है। जब हमें ये जुम्मे को दस्तावेज़ात मिली सर, तो मैंने इसको पढ़ने की थोड़ी बहुत कोशिश की कि इसके अंदर क्या है। मैंने उस दिन सर फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बातें सुनी, मैंने यहाँ मौजूद ट्रेजरी बेंच के अरकान की बातें सुनी। पहली मरतबा मैंने इनकी बातें लिखी, पॉइंट्स लिखे ताकि मैं इनको जवाब दे सकूँ, क्योंकि कोई चीज़ भी भूल ना जाऊँ। जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब है सर, उन्होंने उस दिन बड़े कमाल से कहा, उन्होंने दो बड़ी बातें की, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने एक बात ये की कि सर मैं गुड हूँ, मेरा बॉस बेटर है, उसका बॉस बेस्ट है। ये उसके फाइनेंस स्पीच थी, ये बजट की स्पीच यही थी। दूसरी बात उन्होंने की थी कि पाकिस्तान की मईशत, या उन्होंने वर्ड यूज़ किया, पाकिस्तान की मईशत नहीं कहा, उन्होंने कहा मईशत अच्छी हो रही है, मईशत अच्छी जा रही है, मुस्तहकम हो रही है। मैं पूछना चाहती हूँ सर, किसकी मईशत मुस्तहकम हो रही है? फाइनेंस मिनिस्टर साहब के घर की मईशत मुस्तहकम हो रही है, उनके बच्चों की मईशत मुस्तहकम हो रही है, ट्रेजरी बेंच पे बैठे लोगों की मईशत मुस्तहकम हो रही है, या 17 सीटों पे बैठे मुसल्लत शुदा हुकूमत की मईशत मुस्तहकम हो रही है? क्योंकि मेरे मुल्क का गरीब के तन पे कपड़े नहीं हैं, उनके पेट में 2 वक्त की रोटी नहीं जा रही, तो कैसी मईशत, कहाँ की मईशत? फिर ये बात करते हैं सर, फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बातें की तो मुझे लगा ही नहीं कि वो इस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मुझे लगा कि वो शायद IMF के ज़ाती मुलाजिम है।
لگ نہیں رہا تھا سر کہ وہ اس ملک کا بجٹ پیش کر رہے تھے, لگ یہ رہا تھا کہ وہ IMF کی نوکری پکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی وہ یہاں سے جائیں تو IMF ان کو لگے ہاتھوں نوکری دے. شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کر رہے ہیں سر. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نیکسٹ نیٹ بڑھا رہے ہیں. کس چیز کا ٹیکس نیٹ آپ بڑھا رہے ہیں سر؟ کیونکہ یہ سچ تو یہ ہے کہ آپ غریب عوام کے ہڈیوں کا گودا نہ چھوڑ رہے ہیں. نان فائلر کے نام پہ آپ نے غریب عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. المیہ تو یہ ہے کہ اس ملک میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا سر, اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک کفن تدفین پر بھی ٹیکس ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم غریب عوام کی بھلائی کر رہے ہیں. میں نے سر اس بجٹ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات دیکھی. 8 ارب سے زیادہ جو ہم نے قرضے لیے ہیں سر, اس کو جو ہم سود واپس کریں گے تو اس سود میں ہم صرف 8 ارب دیں گے سر. یہ ہے وہ بجٹ جو ہمارے شاندار فائنانس منسٹر اور 17 سیٹوں پر بیٹی حکومت نے بنایا ہوا ہے. پھر سر اس میں ایک اور بات کی گئی, کیونکہ میرا تعلق سر خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی سے. وہاں پہ سر تمباکو جو ہے وہ کیش کراپ ہے. 70% لوگ میرے علاقے کے تمباکو کی کاشتکاری کرتے ہیں. آپ نے تمباکو پہ اربوں روپے کا ٹیکس بڑھا دیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے میرے علاقے کے تمباکو کی کاشتکاری کرنے والے لوگوں کا جینا حرام کر دیا. آپ نے ان کی فصلوں سے ملنے والی منافع کو تباہ و برباد کر دیا. آپ نے ان کے لیے زندگی مشکل کر دی ہے, اور بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے سر کہ اگر آپ FBR کے پچھوارے دیکھیں تو 2024 میں جو آپ نے تمباکو کی مد میں جو ٹیکس جمع کیا ہوا ہے سر, وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو آج کے جب آپ نے ٹیکس بڑھا دیا. آپ بات کرتے ہیں یہاں پہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا جی فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کریں. چلے میں آپ کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کرتی ہوں. خیبر پختونخوا کے لیے وفاق نے جو بقایا جات دینے ہیں سر, اگر میں رفلی بتاؤں تو وہ 434 ارب روپے ہے سر. کس کس چیز کی مد میں ہے سر؟ NHP کی مد میں 68 ارب روپے ہیں. فاٹا کی جو کمٹمنٹس ہوئی ہیں اس میں ابھی تک 216 ارب روپے ہے. آئل ٹیکس کی مد میں 83 ارب روپیز ہے, اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بقایا جات میں 53 ارب روپیز وفاق نے ہمیں دینے ہیں, خیبر پختونخوا کو دینے ہیں. کمبائنلی آپ نے ایک صوبے کے 434 ارب روپیز ابھی تک اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں سر. اور کمال بے شرمی دیکھے کہ آپ اس صوبے کو بلاتے ہیں NEC میں اور آپ کہتے ہیں ہمیں مزید پیسے دے. آپ ہمیں مزید 109 ارب ایک دے, 65 ارب ٹیکس کی مد میں دے. وہ صوبہ جو بلوچستان کی طرح اس ملک کے امن کے لیے فرنٹ لائن پہ لڑ رہا ہے, امن کے لیے لڑ رہا ہے, دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس صوبے کے لیے جو آپ دہشت گردی کی مد میں پیسے دیتے ہیں وہ انکریز کرتے, کیونکہ اس وقت اس صوبے میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. ہر روز دھماکے ہو رہے ہیں, ہم ہر روز جنازے اٹھا رہے ہیں, ہم پولیس والوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں, ہم اپنے لوگوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں, ہم آرمی کے جو شہداء ہیں ان کے جنازے اٹھا رہے ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس صوبے کی پولیس کو مزید فیسلٹیز دیتے, فیسیلیٹیٹ کرتے, آپ امن کے لیے پیسے دیتے, لیکن آپ نے الٹا صوبے سے ہی پیسے مانگ لیے. مجھے بتائیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ پاسبل ہے؟ آپ تو کہتے ہیں قانون ایسا, آئین ایسا. جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی عدالت جائے, کیونکہ عدالت آپ نے یرغمال کی ہوئی ہے. 26ویں ترمیم میں سے جو آپ سے تھوڑی بہت چیزیں رہ گئی تھی وہ آپ نے 27ویں ترمیم میں اپنے لیے وہ سارا کچھ فیسیلیٹیٹ کر لیا ہے, اور انشاءاللہ 28ویں ترمیم کے بعد آپ اسی ریڈار پہ آئیں گے اور آپ بھی جیلوں میں ہوں گے. اکرام, آپ نے خواجہ آصف اور مشال یوسف کی تقریر سنی. مشال یوسف کا کہنا تھا PTI ہماری وہ جماعت ہے جس کے اوپر اتنا ظلم اور زیادتی ہوا ہے, ہمارے بندوں کو, ہمارے جتنے بھی پارٹی کے ممبر ان کو ڈرایا گیا, دمکایا گیا, پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. یوسف کا یہ بھی کہنا تھا یہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے, ہم لوگوں نے عمران خان کو بہت بڑی سہولتیں دی ہوئی, جیل کے اندر بادشاہوں کی زندگی گزار رہا ہے, حالانکہ اس میں بالکل بھی حقیقت نہیں ہے. کوئی شک نہیں ہے اگر جیل کے اندر آپ جتنی مرضی سہولت دے لیں پھر بھی جیل ہی ہوتی ہے. خان نے بھی اپنی حکومت کے دوران کافی غلطیاں کی تھی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. عمران خان نے بھی جو مریم نواز اور اس کے والد کو جیل میں ڈالا تھا یہ غلط, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ سیاسی انتقام کی لڑائیاں, یہ جو بھی آتا ہے یہ اپنے سیاسی انتقام لیتا ہے. کبھی کبھار لگتا ہے یہ لوگ اقتدار میں اسی لیے آتے ہیں ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے. آپ کو پتا ہے عمران خان کی حکومت تھی, عمران خان نے ان لوگوں کو جیل میں ڈالا, اب ان لوگوں کی حکومت آئی, انہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالا. اسی لڑائیوں کے علاوہ ہمارے ملک میں اور بھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن پر ابھی بھی کام کرنا باقی. آپ کو پتا ہے ہماری معیشت دن بدن نیچے جا رہی ہے, بے روزگاری, مہنگائی بڑھ رہی ہے. اس مہنگائی کی چکی میں غریب عوام پیس رہی ہے. سیاست دانوں کو کیا پتا, وہ لوگ AC والے کمروں میں بیٹھ کر حکم چلا دیتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو. کہ آپ لوگوں کو پتا ڈیلی بیسس پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. جب جنگ بند ہوئی تھی تب تو ڈیلی بیسس پر پیٹرول کی قیمتیں نیچے نہیں آ رہی تھی. اکرام, آپ کیا
समझते हैं। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर किया करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।